السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی بات کی تھی۔ اللہ کے نبی کے گھر والے، اللہ کے نبی کے اہل خانہ، اللہ کے نبی کی ازواج، اللہ کے نبی کے بیویاں، ان کو قرآن کی زبان میں اہل بیت رسول کہتے ہیں۔ اہل بیت رسول پر بات کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اتنا قیمتی، پاکیزہ، دور رس، خوبصورت موضوع ہے کہ اللہ اس موضوع پہ بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں جو اہل بیت رسول کے متعلق ہیں، کتنے رکوعات ہیں جو اہل بیت کی شان، منقبت، توصیف، مدح، خراج عقیدت پہ مبنی ہے۔ تو گویا اگر یہ چھوٹا موضوع ہوتا، مائنر موضوع ہوتا، تعمیر شخصیت میں اس کا عمل دخل نہ ہوتا، تو اللہ اس موضوع کو قرآن مجید میں بیان نہ کرتے۔ ایک آیت کو اللہ کے نبی کی بیویوں کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے 6 دفعہ کہا، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کے عظیم ہونے کے لیے ماں ہونا کافی ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر رشتے کے عظیم ہونے کے لیے کچھ صفات ضروری ہیں۔ یہ عالم ہے، یہ محدث ہے، یہ فقیہ ہے، یہ حافظ ہے، یہ پروفیسر ہے، تو ہم عزت کرتے ہیں کسی صفت کی وجہ سے۔ لیکن اس دنیا کے رشتوں میں ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ ماں کے عظیم ہونے کے لیے کسی خارجی صفت کی ضرورت نہیں، ماں ہونا کافی ہے۔ وہ اوپلے تھاپ رہی ہو، وہ پوچھا دے رہی ہو، وہ برتن مانج رہی ہو، وہ امیروں کے گھروں کی صفائی کر رہی ہو، وہ دہاڑی کر رہی ہو، ماں ماں ہے، اور ماں کے عظیم ہونے کے لیے ماں ہونا کافی ہے۔ اور کسی آدمی کے جہنمی ہونے کے لیے اتنا بڑا کافی ہے کہ ماں کا گستاخ ہو، ماں انگوٹھا چھاپ ہو، ماں ان پڑھ ہو، ماں 5 وقت کی نماز نہ پڑھتی ہو۔ لیکن ماں کی گستاخی کی کسی وجہ سے کسی محدث کو بھی جزوی طور پر اجازت نہیں ہے۔ وہ ماں جو میرے جنم کا باعث بنی، جو نسبی ماں ہے، نظری نہیں، جس کو میرے باپ نے، میرے چچا نے، میری کمیونٹی نے کہا ہے کہ تیری ماں ہے، تو وہ ماں جس کو اللہ نے ماں کہا ہے۔ کسی آدمی کے دوزخی ہونے کے لیے، حرامی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کی کسی بیوی پر تانا جان لو۔ 6 دفعہ اس رشتے کو نمایاں کیا، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اور نبی کی بیوی پہ تھوڑی سی تراش خراش آئی غزوہ بنو مستلق پر۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منافقین نے کہا ان کا کردار مشکوک ہو گیا، میلا ہو گیا، تو یوسف پہ الزام لگا تو ایک بچہ بولا، مریم پہ الزام لگا تو عیسیٰ بولے، اور نبی کی بیوی حضرت عائشہ پہ الزام لگا تو اللہ بولا۔ یعنی آپ اسے اندازہ کر لیں، یوسف کی برات علیہ السلام بچے نے دی، مریم ماں کی صداقت، برات، عزت، طہارت، عیسیٰ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں کو کچھ نہ کہو۔ اور جب سیدہ عائشہ طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، صدیقہ پہ الزام لگا تو پھر اللہ نے خود بیچ میں آ کے قرآن کے اندر آیات اتار کر بتلایا کہ نبی کی بیویوں کا وکیل دفاع خود اللہ بن جاتا ہے۔ کتنی آیات ہیں جن کا موضوع ایک ہی ہے، اور پھر یہ نہیں کہا کہ نبی کی بیویاں انسانوں کی مائیں ہیں، یہ نہیں کہا نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، یہ کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یعنی کسی آدمی کے مومن ہونے کی اولین شرط یہ ہے کہ نبی کی بیوی کو اپنی ماں مانے۔ پھر اہل بیت کا تذکرہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ ایک ایک سیکنڈ قیمتی گزارنے والا نبی، کتنی احادیث اہل بیت کے فضائل میں۔ آپ فرمایا خدیجہ تو زینت البیت ہے، آپ فرمایا خدیجہ کی محبت مجھے پلا دی گئی، آپ فرمایا جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ عائشہ جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت آسان ہوگی۔ آپ فرمایا جس نے میری بیویوں کو اذیت دی، مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی، اللہ کو اذیت دی۔ اہل بیت کا تذکرہ صحابہ کی سنت ہے۔
صحابہ اللہ کے محبوب کے بعد اہل بیت کا تذکرہ کرتے تھے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اپنے ازواج مطہرات سے، میرے جانے کے بعد مالی پریشانیوں سے بچانے کے لیے عبد الرحمن بن عوف میدان عمل میں آئے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میری بیویوں کی مادی کفالت کے لیے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو ذریعہ بنائے گا۔ اللہ کے محبوب کے وصال کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ کا قیمتی ترین باغ خرید کر اپنی ماؤں کے نام کر دی۔ میری ماں میں جھول ہو سکتا ہے، فرض نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کی لیکن جن ماؤں نے ہزاروں دفعہ آمنہ کے لال کو دیکھا، ہم عقیدت کی سرزمین کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ چلے نا کہ فلاں آدمی کو خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی، ہم اس آنکھوں پہ 100 جان سے قربان ہوتے ہیں، اس آدمی کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، اس کے آنکھوں کو چومتے ہیں کہ ان آنکھوں نے خواب میں دیکھا۔ حالانکہ خواب میں دیکھنے والے کا ذاتی عمل کوئی نہیں ہوتا، مشیت ہے جس کو دکھاتی۔ تو جنہوں نے عالم بیداری میں ہزاروں دفعہ ایمان کے عالم میں اس چہرہ اقدس کی تلاوت کی جس کو آمنہ کے لال کہتے ہیں، ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ قرآن مجید میں 2 دفعہ لفظ اہل بیت آیا، دونوں دفعہ بیویوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ کے اہل بیت پہ سلام، یعنی سارہ پہ۔ سورہ احزاب میں کہا آپ کے اہل بیت کو اللہ پاک کرتا ہے، یعنی اللہ کے محبوب کی بیویوں پر۔ اہل بیت کے تذکروں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نسبت اللہ کے محبوب سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ 5 ہجری کو غزوہ بنو مستلق ہوا، 700 قیدی ہو گئے، ہزاروں اونٹ قبضے میں آئے، بھیڑیں قبضے میں، ایک خاتون بھی قبضے میں آ گئی، برہ اس کا نام تھا۔ حارث جو بنو مستلق یہودیوں کا سردار تھا، اس کی بیٹی تھی، وہ بھی قبضے میں آ گئی قید میں 5 ہجری کو۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی لونڈی بن گئی، اس نے کہا میں سردار ہوں اور سردار کی بیٹی ہوں، حالات نے وقت دکھایا، جنگ میں ماری گئی، قبیلہ قید ہو گیا، بھائی کا شوہر قتل ہو گیا اور باپ گھر بھاگ گیا، مجھے رہا کر دو، میں آپ کو پیسے دوں گی۔ تو 9 اوقیات چاندی یا سونا طے ہوا، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، میں قیدی ہوں، یہودی خاتون ہوں، حارث کی بیٹی ہوں، سردار قبیلے کی بیٹی ہوں، جنگوں میں شکست فتح ہوتی ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں مجھے آزاد کر دیں۔ تو آپ نے ثابت بن قیس سے کہا کہ اس کے اوقیہ جتنے بھی ہیں وہ میرے سے لے لو، لے کے آزاد کیا، اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ لیا۔ 700 اس کے قبیلے کے قیدی گرفتار ہو کے آئے پڑے تھے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ برہ اللہ کے نبی کی بیوی بن گئی، چونکہ آپ نے فرمایا پھر میرے ساتھ شادی کر لو، اس نے شادی کر لی۔ تو جب صحابہ کو پتہ چلا کہ اس قیدی قبیلے کے سسرال حضور، یہ حضور کے سسرال ہیں، یعنی وہ یہودی تھے، برہ کا نام پھر آپ نے جویریہ رکھا، اور جویریہ آپ کی بیوی بن گئی۔ تو بیوی کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے سسرال بن گئے، تو صحابہ نے سارے قیدیوں کو نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے آزاد کر دیا۔ یہ ہوتا ہے نسبتوں کا لحاظ۔ یہ ہے ماں کے کافر رشتہ دار، اور ایک ہے براہ راست ماں، ان کا ذکر کرنا۔ امی عائشہ رضی اللہ فرمایا کرتی تھی جتنی بھی میری سوکنیں ہیں سب سے زیادہ قیمتی اور بابرکت سوکن جویری ہے کہ جن کے اسلام لانے سے 700 آدمیوں کو آزادی مل گئی، اور یہ آزادی نسبت رسول کی وجہ سے ملی۔ پھر دوسرا فائدہ اہل بیت کے تذکروں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گرد و غبار اڑائی مشرکین نے، کافروں نے یا ان کے نواسوں نے کہ اللہ کے نبی نے شادیاں کی ہیں سیکس سے متاثر ہو کر، رنگیلا رسول کتابیں لکھی، یورپ میں جتنے لوگ اسلام پہ آنے سے رکتے ہیں ان میں ایک بڑا پتھر یہ ہوتا ہے کہ تمہارا نبی تو شادیوں پہ شادیاں، شادیوں پہ شادیاں، شادیوں پہ شادیاں، اور ہمارے معاشرے میں جو شادی کرے اس کے متعلق ایک اچھا تاثر پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ شادی کا ہدف سیکس اور شہوت کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو مشرکین یا کافر اپنے لوگوں کو اسلام کے بیچ میں روکنے کے لیے جو بیچ میں پتھر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھو گے جو شادیوں پہ شادیاں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 11 نہیں 12 نہیں 13 لونڈیاں سمیت کر دی۔ تو اہل بیت کا تذکرہ پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 50 سال تک ایک بیوی سے شادی کی جو 65 سال کی ہو گئی تھی۔
اب جو عورت 2 جگہ پہلے شادی ہو، 3 بچے اس کے ساتھ پہلے ہوں، 60-65 سال اس کی عمر ہو جائے، اس کے ساتھ زندگی کے 50 سال گزارنے والا بھلا کب سیکس اس پہ غالب آ سکتا ہے؟ یعنی وہ جو گرد و غبار، وہ مٹی، وہ اعتراضات جو غیر مسلموں نے اڑائے اللہ کے نبی پر کہ بیویاں کرتا رہتا ہے، جب آدمی گہرائی سے تاریخ کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے دیکھتا ہے تو کہتی ہے تو انسانی نفسیات کے خلاف ہے کہ اگر سیکس غالب ہوتی تو پہلی بیوی عائشہ ہونی چاہیے تھی، زینب ہونی چاہیے تھی، حفصہ ہونی چاہیے تھی۔ حفصہ کی عمر 21 سال تھی، حضرت عائشہ کی عمر 19 سال تھی، حضرت زینب کی عمر 32 سال تھی جب شادی ہوئی۔ تو پہلی اس عورت سے شادی کیوں کی جس کی عمر 40 سال تھی اور خود نبوت کی عمر 25 سال تھی؟ تو یہ گرد و غبار اور مٹی اور اشکالات اور اعتراضات دور ہوتے ہیں جب آدمی گہرائی سے اپنی ماؤں کی باتیں سنتا ہے۔ پھر 51 سال سے لے کر 55 سال تک جو دوسری بیوی ہے وہ سودا ہے، وہ 1 سال بڑی ہے، بھاری بھرکم جسم ہے، وضع کا تو خاص کوئی نہیں، قد اونچا لمبا ہے۔ سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کا جب لکھا ہے نقشہ کشی کہ بھاری جسم تھا، اونچا لمبا قد تھا، واجبی شکل تھی، تو اگر ایک آدمی پہ شہوت غالب ہو تو وہ اپنی عمر کے 50 سال کے بعد کسی ایسی عورت کا انتخاب کرے گا۔ پھر 55 سال جب پورے ہوتے ہیں تو 56 سے لے کر 59 تک 4 سالوں میں 9 بیویاں آئیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے پودے کو پانی ملتا ہے، جتنا پاکیزہ پانی اہل بیت رسول کے ذکر کا مت پوچھو۔ عفت ملتی ہے، حیا ملتی ہے، طہارت ملتی ہے، صداقت ملتی ہے، دیانت ملتی ہے، ایثار ملتا ہے، محبت ملتی ہے، صرفشاری ملتی ہے، سارے پاکیزہ رنگ کے پھول اور خوشبوئیں ازواج مطہرات کے ذکر سے ملتی ہیں۔ مومنوں کی مائیں قیامت تک مائیں، اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ کے محبوب کی وفات جب ہوئی تو 9 بیویاں زندہ تھیں، لیکن نکاح بیان کر دیا گیا کہ ماؤں کے ساتھ نکاح نہیں، لیکن صرف ایک پہلو کے حوالے سے منع کیا گیا کہ تمہاری مائیں ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ نہیں تھا کہ جب چاہو ماں کو جا کے مل لو، حجاب پھر بھی رہا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ قرآن کے واضح کرنے کے بعد کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور نبی کی زوجہ ہیں، اس کے باوجود ان سے صحابہ کو پردے کو حکم دیا گیا۔ تو باقی دنیا میں کس کے سامنے بے نقاب آنے کا جواز رہ جاتا ہے؟ جتنے بڑے سے بڑا پارسا پیر ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، استاد ہو، اس کی طہارت قلبی اور باطنی پاکیزگی کا عالم وہ اتنے جو صحابہ کے، اور جتنی عفت مآب طیب طاہرہ خاتون ہو، اتنی طاہرہ تو نہیں جتنی خدیجہ طاہرہ تھی۔ اور سیدہ خدیجہ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت ابو بکر صدیق بھی نکاح میں تھے، ورقہ بن نوفل بھی نکاح میں تھے، عمار بن یاسر بھی نکاح میں تھے، سیدنا ہم اور ان سے پردہ کیا گیا۔ تو ماؤں کے تذکروں سے پھر ایک فائدہ اہل بیت رسول کے دل نواز، ایمان افروز، یقین ساز، محبت آفرین تذکرے کا یہ فائدہ ہے کہ امت کو یہ آپشن ملتا ہے کہ زیادہ شادیاں کے لیے اللہ کے محبوب زیادہ شادیاں کی تو امت کے لیے آپشن مل گیا۔ اگر ایک شادی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا مطلقہ سے کرتے، یا بیوہ سے کرتے، یا کنواری سے کرتے، ایک ہی کرتے۔ جب زیادہ شادی کی تو آپ نے مطلقہ سے کی۔ زینب آپ کی پھپھو زاد بہن مطلقہ، فلما قضا زید منہا وطرا، زید نے طلاق دی تو آپ نے مطلقہ سے نکاح کیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ 2 جگہ سے بیوہ تو آپ نے بیوہ سے نکاح کیا۔ سید عائشہ رضی اللہ کنواری تو آپ نے کنواری سے نکاح کیا۔ تو اہل بیت رسول کے ذکر کرنے کے بعد امت کے پاس آپشن بڑھ جاتا ہے، بیوہ سے شادی کرو تو بھی سنت، کنواری سے شادی کرو تو بھی سنت، مطلقہ سے شادی کرو تو بھی سنت۔ پھر قریبی رشتوں سے کرو، دور کے رشتوں سے کرو، خاندان سے بیعت کرو، سارا سنت ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھائی اللہ کے محبوب کی پھپھو کا شوہر ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھو صفیہ بنت عبد المطلب، یہ بھابھی ہیں، یہ اہلیہ ہیں عوام بن خویلد کے، اور عوام بن خویلد بھائی ہیں خدیجہ کے۔ تو اللہ کے محبوب کی سگی پھپھو زاد بہن، پھپھو حضرت خدیجہ کی بھابھی ہیں۔ تو قریبی رشتہ داروں سے شادی کرو، دور کے رشتہ داروں سے شادی کرو، آؤٹ آف فیملی کرو، تینوں سنت ہیں۔ پھر غریب ترین سے کرو، امیر ترین سے کرو، متوسط سے کرو، تینوں سنت ہیں۔
تو شادیوں کے کرنے کا آپشن بڑھ گیا اہل بیت رسول کی برکت سے، ورنہ اگر ایک ہوتی تو یا متعلقہ ہوتی یا بیوہ ہوتی یا کنواری ہوتی، ایک ہوتی تو یا فیملی میں ہوتی یا خونی رشتہ ہوتا یا آؤٹ آف فیملی ہوتی، ایک ہوتی تو یا ہم عمر ہوتی یا کم عمر ہوتی یا بڑی عمر ہوتی، ایک ہوتی تو یا امیر ترین ہوتی یا غریب ترین ہوتی یا میڈیاکر ہوتی، ایک ہوتی تو یا وجیح ترین ہوتی یا متوسط ہوتی یا سادہ شکل کی ہوتی، ایک ہوتی تو یہ سارے آپشن زیادہ جو ملے امت کو تو تعدد ازدواج کی برکت سے ملے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا ہماری پہلی ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ پہلی کائنات کی مومنہ ہے، کائنات میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ماں خدیجہ ہے، سب سے پہلے نماز پڑھنے والی ماں خدیجہ ہے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والی ماں خدیجہ ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے محبوب کو سہارا دینے والی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اور امت کے لیے اسوہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام خدیجہ کوئی نہیں جانتا تھا، کردار کی وجہ سے طاہرہ جانتے تھے۔ امت مسلمہ کے لیے سبق ہو سکتا ہے کہ عورت اگر اپنے آبگینے کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرنی چاہے تو ڈارک ایج میں، زمانہ جاہلیت میں بھی کر سکتی، جس طرح ماں خدیجہ کا نام دب گیا صرف طاہرہ نمایاں ہوگی۔ میں ایک بات پہ اکثر سوچتا تھا کہ سیدہ خدیجہ نے طے کر لیا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، چونکہ 40 سال عمر ہو چکی تھی، 3 بچے گود میں تھے، 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، باپ فوت ہو گیا تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کی بزنس مین تھی، طے کر لیا کہ شادی نہیں کی۔ پھر کیا وجہ بنی کہ شادی کا پروگرام بن گیا؟ تو مجھے 3 روایتیں ملی، یعنی سیدہ نے پہلے اصولی طور پر کئی لوگوں نے رشتہ دیا، انہوں نے کہا نہیں میرے پاس اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، 2 شوہروں کی امانت بھی ہے، باپ کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ہے، اندرون بیرون ملک کا بزنس بھی ہے، اور میرے پاس کردار بھی ہے، دین دنیا میں نہیں کرنا چاہتی۔ پھر اچانک شادی کا طے کر لیا، وجہ کیا بنی؟ تو 3 واقعات بنے۔ سیدہ کو خواب آیا، کسی نے سیدنا علی سے پوچھا سچے خواب کیسے آ سکتے ہیں؟ کہنے کہ دن مسنون گزارو، رات کو سچے خواب آئیں گے۔ اگر دن گزرے جھوٹ میں، غیبت میں، زنا میں، چوری میں، تکبر میں، بے حیائی میں، تو رات کو آمنہ کے لال کی زیارت ہو، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، گندے دل ہو جاتے ہیں۔ گندے برتن میں ہم VIP آدمی کو کھانا نہیں دیتے، اور گندے دل کے اندر اللہ اپنے محبوب کا عکس خواب کے اندر اڑیلا نہیں کرتے، عطا نہیں کرتے۔ سیدہ خدیجہ کو خواب ہے کہ آسمان سے سورج اترا اور ان کے آنگن میں آ گیا، پہلے آنگن روشن ہوا، پھر روشنی پھیلی اور کائنات میں پھیلتی چلی گئی، پھر لوگ اس روشنی میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کا چچا زاد بھائی تھا ورقہ بن نوفل، سابقہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، تورات زبور۔ ان کے پاس گئیں کہ آپ معبر ہیں، خواب بتائیں، آسمان سے سورج اترا، میرے آنگن میں آیا، روشنی پھیلی، تا حد نظر پھیلی، اطراف عالم میں پھیلی، اقوام عالم میں پھیلی، لوگوں نے سفر شروع کیا، اندھیرے چھٹ گئے، راستے صاف ہو گئے۔ تو اس نے کہا اگر یہ خواب ہے تو مبارک ہو، کسی نبی کی بیوی بنو گی۔ یہ پہلے احساس پہ چاندنی کا عکس تھا جو سیدہ خدیجہ کے احساس پہ پڑا، اور اس کے بعد پھر زندگی کا ایک نئے رخ پہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر یہ خواب ہے اور تعبیر یہ ہے تو مجھے اپنے اس روش کو چھوڑ دینا چاہیے، میں شادی نہیں کروں گی۔ پھر ایک دن مکہ کے اندر بیت اللہ میں طواف کے بعد کچھ خواتین ایک طرف بیٹھی تھی جو کہ یہودی ہے، اس نے کہا آن قریب نبی نظر آنے والا ہے، تم میں سے کسی کو موقع ملے تو اس کی بیوی بننے کی سعادت حاصل کرنا۔ تو یہ دوسرا خواب تھا جو جاگتی آنکھوں سے نظر ہے۔ تو باقی عورتوں نے اس کو پتھر مارے، تانے دیے، کنواری عورتیں تھیں، شادی شدہ تھیں، سیدہ آنکھیں جھکا کے رونا شروع کر دی چونکہ اب دوسرا خواب آ رہا تھا۔ تیسرا، جب اپنے غلام میسرہ کو بھیجا شام کی طرف تجارت کے لیے، اور اللہ کے محبوب بھی ساتھ گئے۔ جب شام تجارت پہ گئے تو ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھے، تو وہاں کے ایک راہب نے پوچھا وہ بچہ نوجوان کون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا قریشی نوجوان ہے۔ اس نے کہا میں عرصہ دراز سے اسی درخت کے نیچے بیٹھنے والے کے انتظار کر رہا ہوں، چونکہ کتابوں میں لکھا تھا اس درخت کے نیچے نبی آ کے بیٹھے گا، مبارک ہو یہ نبی لگتا ہے۔ واپسی پہ آ کے میسرہ نے یہ بات سنا دی، پہلے گھر کا خواب، پھر یہودی کی آواز، پھر میسرہ کی بات، تو خدیجہ کے آنگ آنگ سے روشنی نکلنے لگی۔ پھر اس نے اپنی سہیلی نفیسہ کو کہا بات چلاؤ، تو پس منظر میں یہ بات تھی، ورنہ خدیجہ جو 40 سال کی عمر، طاہرہ مزاج، 2 شوہر،
3 بچے، متمول ترین خاتون اور طاہرہ لقب اور ایکسپورٹ امپورٹ کی بزنس مین، تو پس منظر میں یہ خواب تھے 3 جو سیدہ خدیجہ کے باطن میں ایک روشنی دے رہے تھے، جذبے کو تحریک دے رہے تھے، سوچوں کو بدل رہے تھے، نئے ہم سفر کی تلاش میں تھی۔ پھر نفیسہ نے جا کر آپ سے کہا شادی کر لو، تو آپ نے کہا کیسے کروں، میرے پاس تو مال ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا اگر مالدار خاتون کا پتہ دوں، تو آپ نے کہا کون؟ تو ان دنوں آپ واپس پلٹے تھے شام سے، اسی میسرہ کے ساتھ تجارت سے واپس آئے تھے۔ اس نے کہا خدیجہ طاہرہ، تو آپ نے حیران ہو کے کہا وہ میرے سے کرے گی؟ انہوں نے کہا یہ چھوڑ دو، آپ ہاں کرو۔ انہوں نے ہاں کر دی، تو نفیسہ نے کہا مبارک ہو، محمد نے ہاں کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سیدنا صدیق اکبر، حضرت حمزہ، ابو طالب، عمار بن یاسر، یہ سارے لوگ شام کے وقت وہاں پہنچے۔ پھر نکاح ہوا، خطبہ پڑھا ابو طالب نے، جواب میں خطبہ پڑھا ورقہ بن نوفل نے، پھر ولیمہ ہوا، اور پھر اللہ کے محبوب کے گھر میں پہلے ہمارا ماں کا پھول کھلا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ 65 سال کی عمر تھی، نبوت کا 10واں سال تھا جب ماں فوت ہوگی۔ 3 سال کی قید جو شاب ابی طالب میں کاٹی، اس میں خاصی صحت گر گئی، تو اس کے بعد جب واپس آئیں تو پھر سنبھل نہ سکی۔ 10 نبوی کو انتقال ہوا تو پھر سیدہ خولہ نے آپ علیہ السلام سے کہا شادی کر لیں، چونکہ 2 بچیوں کی شادی ہو چکی تھی، زینب ابو العاص کے ساتھ شادی ہو چکی تھی، رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کر کے مائیگریشن کر کے حبشہ میں پہنچ چکے تھے۔ جن دنوں سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا ان دنوں ان کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ وہ حبشہ میں تھی، وہ ماں کو نہ دیکھ سکی، ماں ان کو نہ دیکھ سکی۔ تو سیدہ خولہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو نکاح کر لیں، گھر میں ام کلثوم بھی ہے، گھر میں فاطمہ بھی ہے، بیٹے دونوں فوت ہو گئے، 2 بیٹیوں کی شادی ہوگی، 2 گھر میں تھی، تو باہر دینی محاذ کھل چکا تھا، مشرکین مکہ کا طوفان چل چکا تھا، دین کی دعوت دینی تھی، تو پھر خولہ کے رضی اللہ عنہ کے مشورے پر پھر آپ نے دوسری شادی کی۔ دوسرا امہات المومنین کا گلدستے میں پھول ہماری ماں سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، ہماری 11 ماؤں میں بھولی بھالی، بلند قامت والی، سب سے چھوٹا قد سیدہ زینب بنت خزیمہ کا تھا، سب سے لمبا قد سیدہ سودا بنت زمعہ کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے پھر شادی، ان کے ساتھ ایک ان کا بیٹا بھی تھا عبد الرحمن، جو ان کا شوہر سکران رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ حبشہ گئی تھی اور حبشہ سے واپس آ کر مکہ مکرمہ میں ان کا شوہر بیمار ہوا ایک روایت میں، اور مکہ میں دفن ہو گیا۔ تو ان دنوں بیوگی کا زمانہ گزار رہی تھی، ایک بیٹا ساتھ تھا، اس کے ساتھ لے کر پھر اللہ کے محبوب گھر میں آ گئی۔ پھر اللہ کے محبوب کو گھر کی زندگی سے انہوں نے بالکل فارغ کر دیا کہ آپ جانیں، دین جانیں، ارشاد جانیں، تبلیغ جانیں، ارشاد جانیں، اور بچیوں کے اوپر یوں بیٹھ گئی جس طرح مرغی انڈوں کے اوپر پر پھیلا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ہماری دوسری ماں تھی سودا بنت زمعہ رضی اللہ۔ ہمارے ہاں یہ نام میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، ہمارے ہاں سودا کا نام کم ہے، حفصہ بھی ہے، زینب بھی ہے، رقیہ بھی ہے، کلثوم بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، عائشہ بھی ہے، خدیجہ بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں کم نصیبی سے سیدہ سودا بنت زمعہ جو دوسری ہماری ماں ہیں۔ سودا کے معنی بھی گلستان کے ہیں، نخلستان کے ہیں، پھولوں بھرے باغ کے ہیں۔ یہ نام ہمارے ہاں کم متعارف ہوا ہے، ہمارے ہاں بہت کم لوگ سودا نام رکھتے ہیں۔ حضرت سودا کی وجہ سے ایک بہت بڑی سہولت ملی امت کو۔ آپ آخری حج جب آپ نے فرمایا حجۃ الوداع، تو مزدلفہ میں رات کو قیام کیا تو سودا بلکی وجود تھا، بھاری وجود تھا، اونچا قد تھا، جسم میں نکہت ہوگی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صبح سارا جو لوگوں کا فلو نکلے گا بہاؤ کا مزدلفہ سے مکہ کی طرف، میرے لیے جانا مشکل ہو جائے گا، آپ مہربانی کریں مجھے رات کو اجازت دے دیں، وقوف مزدلفہ کی بجائے میں راتوں رات مینا میں چلی جاؤں۔ تو ماں سودا کے سوال کی وجہ سے ہر وہ شخص جو بوڑھا ہے، جو ہیلدی ہے، جس کا چلنا مشکل ہے، مجمع کے بیچ میں سفر دشوار ہے، ان سب کو آسانی ملی ماں سودا رضی اللہ کے سوال سے۔ آپ فرمایا سودا کو عباس کو بھیجا کہ تم حضرت سودا کو لے کے راتوں رات وقوف مزدلفہ کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے وقوف کیا اور پھر راتوں رات مینا چلی گئیں۔ یہ حاجیوں پہ تا قیام قیامت احسان ماں سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ تیسری ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جو گزشتہ میں عرض کر چکا تھا۔ چوتھی ماں حضرت حفصہ آئیں۔ حضرت حفصہ کے پہلے شوہر بدر میں شہید ہو گئے، دوسرے شوہر احد میں شہید ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عمر نے کہا، حضرت عثمان کو، صدیق اکبر کو کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لو، انہیں خاموش ہو گئے۔
پھر انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، آپ فرمایا اللہ حفصہ کو عثمان سے بہتر دے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر دے گا، اور یوں پھر حضرت حفصہ کی شادی اللہ کے نبی سے ہو گئی عثمان سے بہتر، اور حضرت کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے ہو گئی حضرت حفصہ سے بہتر۔ یہ ہماری چوتھی ماں ہے سیدہ حفصہ بنت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر اللہ کے نبی کے سسر بھی ہیں، اللہ کے نبی کے داماد بھی ہیں، دوہرا رشتہ ہے۔ صدیق اکبر اللہ کے نبی کے سسر بھی ہیں، اللہ کے نبی کے ہم زلف بھی ہیں، دوہرا رشتہ ہے۔ سسر کیسے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے گھر میں تو سسر ہو گئے۔ ہم زلف کیسے؟ کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ اللہ کے محبوب کی بیویاں سیدہ میمونہ، ان کی بہن اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ حضرت اسماء بنت امیس کی پہلی شادی سیدنا جعفر طیار سے، اور غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے، تو پھر سیدنا علی کی بھابھی لگتی تھی حضرت اسماء بنت امیس، تو حضرت علی نے اپنی بھابھی کی شادی صدیق اکبر رضی اللہ سے کر دی، تو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ حضرت اسماء بنت امیس کی شادی ہوگی، تو حضرت میمونہ کی شادی حضور سے، اسماء کی شادی صدیق اکبر سے، اور یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ اس اعتبار سے صدیق اکبر اللہ کے نبی کے ہم زلف بھی ہیں، اللہ کے نبی کے سسر بھی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ کے نبی کے سسر بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے داماد بھی ہیں۔ سسر تو معروف ہے کہ حضرت حفصہ اللہ کے محبوب کے گھر میں، داماد کیسے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے جب حضرت علی سے کہا تھا کہ مہربانی کرو، اللہ کے نبی کی ایک بیٹی ابو العاص کے گھر میں، دوسری بیٹی عثمان کے گھر میں، تیسری بیٹی عثمان کے گھر میں، چوتھی بیٹی آپ کے گھر میں، اب بیٹیاں 4 ہی تھیں، 5ویں تھی کوئی نہیں، تو بیٹی کی بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے، یعنی نواسی بھی بیٹی ہوتی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کی ایک بیٹی ہے کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اگر آپ مجھ سے شادی کر دیں تو میرا اللہ کے نبی سے سسرالی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ حضرت عمر کے زمانے میں اپنی بیٹی سیدہ کلثوم، جو اپنی بہن کے نام پہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام کلثوم رکھا تھا سیدہ فاطمہ نے، اس کی شادی سیدہ فاطمہ کی بیٹی کی شادی، یعنی اللہ کے نبی کی نواسی کی شادی، یعنی اللہ کے نبی کی بیٹی یعنی بیٹی کی شادی حضرت عمر سے کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ کے نبی کے ہم زلف بھی ہیں اور اللہ کے سسر بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے داماد بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ 5ویں ہماری ماں زینب ہیں رضی اللہ۔ زینب نام کی 2 ہماری ماں، ایک زینب بنت خزیمہ ہے، ایک زینب بنت جہش ہیں۔ زینب بنت خزیمہ کے پہلے شوہر عبیدہ تھے، یہ بدر میں شہید ہو گئے، اور زینب بنت خزیمہ اللہ کے نبی کی بھابھی بھی ہیں، اس لیے بھابھی اگر بیوہ ہو جائے تو شادی کرنا سنت ہے۔ بھابھی کیسے؟ اللہ کے نبی کے ایک پھوپھا زاد بھائی ہیں عبداللہ بن جہش، عبداللہ بن جہش حضور علیہ السلام کے سگے پھوپھا زاد بھائی ہیں، تو یہ دوسرے شوہر تھے حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ کے دوسرے شوہر تھے۔ پہلے شوہر شہید ہو گئے بدر میں، دوسری شادی کی عبداللہ بن جہش سے، وہ شہید ہو گئے احد میں، تو تیسری شادی پھر اللہ کے نبی نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے خود فرمائی، اور یہ وحد ہماری ماں ہیں جو اللہ کے محبوب کے گھر میں 3 مہینے یا 4 مہینے رہی اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ وحد پہلی ماں ہیں جن کا مدینہ میں اللہ کے محبوب نے جنازہ پڑھایا، جنت البقیع میں دفن کیا، قبر کے اندر خود اتارا۔ 2 بیویاں اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے رخصت ہوئیں، مکہ میں سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ اور مدینہ میں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ہماری 5ویں ماں ہے سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ 6ٹھی ہماری ماں جو اللہ کے محبوب کے گھر میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ام سلمہ کا نام ہند تھا، یہ بھی نام ہمارے ہاں کم معروف ہے، بچیوں کا نام ہند نہیں رکھتے۔ حضرت ام سلمہ کا نام ہند تھا، اور یہ اللہ کے محبوب کی بھابھی تھیں۔ کس طرح؟ ان کے شوہر تھے عبداللہ، وہ اللہ کے محبوب کے پھوپھا زاد بھائی تھے، ان کی یہ بیوی تھی۔ ان کے یہ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ گئے، وہاں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اس کا نام سلمہ رکھا۔ سلمہ سے یہ ام سلمہ بن گئی، اور ہند جو اب عبداللہ تھے وہ ابو سلمہ بن گئے، اور یہ وہاں حبشہ میں رہے، پھر حبشہ سے دوبارہ مکہ مکرمہ آ گئے۔ مکہ مکرمہ میں حالات سخت دیکھے تو پھر وہاں ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، تو مدینہ جب جانے لگے اونٹ پہ تو 4 بچے تھے حضرت ام سلمہ کے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ جب یہ جانے لگے تو سسرال والے آ گئے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی ہم مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے۔ انہوں نے کہا تم نے تو ہجرتوں کو معمولی بنا لیا۔ اپنے داماد حضرت ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ سے کہنے لگے تم نے تو ہجرتوں کو معمولی بنا لیا، کبھی کہیں کبھی کہیں، ہماری بیٹی کو کہاں کہاں دھکے دو گے؟ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس اونٹ سے اتار لیا جس اونٹ پر بیٹھ کر یہ 4 بچے، شوہر اور بیوی مدینہ جا رہے تھے۔ اتنے میں ابو سلمہ کے
والدین آ گئے، انہوں نے کہا اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دو گے تو ہم تمہاری بیٹی کے بیٹے تمہارے پاس نہیں جانے دیں گے۔ تو سسرال والے بیٹے لے کے چلے گئے، میکے والے اس کو لے کے چلے گئے، اور شوہر ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا۔ تو اس لیے کہا کرتی تھیں جتنی ہجرتوں کی پریشانی مجھے آئی کسی اور صحابی یا صحابیات کو نہیں آئی، کہ بیٹے چلے گئے سسرال والوں کے پاس، میں چلی گئی میکے والوں کے پاس، اور شوہر چلے گئے مدینہ میں۔ تو میں 1 سال تک ماہی بے آب کی طرح تڑپتی رہی، نہ بیٹے کو ملنے دیا گیا نہ شوہر کے ملنے کے ممکن تھا۔ 1 سال کے بعد پھر ترس آئے خاندان والوں کو، اور انہوں نے کہا اچھا تم اگر نہیں رہ سکتی تو مدینہ چلی جاؤ۔ پھر ترس آ گیا سسرال کو، انہوں نے کہا اگر تم نے اپنی بیٹی کو مدینہ جانے کی اجازت دی ہے تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، بیٹے بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو پھر 4 بیٹے خود پھر مدینہ چلی گئی، اور وہاں جا کے اللہ کے محبوب کو ملی، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ سے ملی، اور پھر خاندان آباد ہو گیا۔ پھر احد کا مارکہ آ گیا، تو احد میں حضرت ابو سلمہ کو زخم لگا، اور اس زخم کو دوبارہ ہرا ہو گیا، اور 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ سے ایک حدیث روایت ہے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں میں، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ ابو سلمہ ایک دن گھر میں آئے، میاں بیوی کی محبت بڑی کمال کی تھی، یعنی مدینہ میں رقیہ اور عثمان، اور مدینہ میں ابو سلمہ اور ام سلمہ، ان 2 کپل کی محبت کی مثالیں دیتے تھے۔ فلاں میاں بیوی ایسے محبت کرتے ہیں جیسے ابو سلمہ اور ام سلمہ، فلاں میاں بیوی ایسے محبت کرتے ہیں جیسے رقیہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ انہوں نے آ کے کہا دعا مانگی، کہنے کہ حضرت ام سلمہ کہنے لگی کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ جو بیوی شوہر فوت ہو جائے اور وہ بیوی دوسری شادی نہ کرے تو جنت میں گئے تو دونوں میاں بیوی ہوں گے، بیوی فوت ہو جائے شوہر دوسری شادی نہ کرے تو جنت میں گئے تو میاں بیوی ہوں گے۔ تو ہم نے مرنا تو ہے، پہلے میں مروں گی یا آپ مریں گے، ہم دعا مانگیں اور طے کریں کہ ہم مرنے کے بعد دوسرا شادی نہیں کرے گا، اگر تم فوت ہوئے تو میں شادی نہیں کروں گی، میں فوت ہوئی تم شادی نہیں کرو گے، تاکہ ہماری محبتوں کا اور ہم مزاجی کا اور یہ جوڑا جو ہے یہ جنت میں قائم رہے۔ تو یہ حضرت ابو سلمہ نے کہا تم وعدہ کرتی ہو کرو گی؟ کہنے کہ ہاں۔ انہوں نے کہا میں ایک تمہیں پیشکش کرنے، یا اللہ مہربانی کر اگر میں فوت ہو جاؤں تو ام سلمہ کو میرے سے بہتر شوہر عطا کرنا۔ یہ دعا کی ابو سلمہ نے۔ ام سلمہ کے لیے یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ ابو سلمہ دعا کرے گا۔ ایک دن بیٹھی تھی گھر میں آٹا گوندھ رہی تھی تو ابو سلمہ آئے، انہوں نے کہا آج اللہ کے نبی سے ایک بات سنی اور بڑے مزہ آ گیا، بڑی خوشی ہوئی، تو ہنس رہے تھے۔ تو ام سلمہ نے کہا ازحک اللہ سنک، اللہ آپ کو مسکراتے رکھے، کیا سنا؟ کہنے کہ میں نے سنا یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، کھو جائے، فوت ہو جائے، یہ 3 لفظ آتے ہیں تقریباً حدیث میں، مسند احمد کی روایت ہے، گم ہو جائے یا کھو جائے ایک چیز ہے، یہ فوت ہو جائے، اور وہ کہ یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور اس سے بہتر مجھے عطا کر، یہ دعا مانگے، اللہ یہ چیز جو کھو گئی ہے جو فوت ہو گئی ہے اس کا مجھے اجر دے اس صدمے کا، اور اس گم شدہ یا فوت شدہ سے بہتر عطا کر۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہو گیا، یا وہی چیز واپس کروں گا یا اس سے بہتر واپس کروں گا۔ تو کہنے کہ ام سلمہ مزہ نہیں آ گیا، آئندہ کے لیے چیز گم ہو جائے گی تو واجبی سی کوشش کریں گے لیکن تھکیں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر یہ دعا پڑھ لے تو پھر اللہ یا وہی دے گا یا اس سے بہتر دے گا۔ تو چند دنوں کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ زخم لگا تھا احد میں، فوت احد کے بعد ایک غزوے میں ہوئے، اس لیے فقہا نے لکھا کہ اگر زخم کسی کو لگے جنگ کے اندر اور بعد میں فوت ہو حالت امن کے اندر، لیکن بنیاد فوت ہونے کی وہی زخم بنے تو وہ جب مرے گا وہ شہید مرے گا۔ اور ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو سب سے پہلے ابو سلمہ کی آنکھیں کھولی تھیں، آخر وقت آپ نے آنکھیں بند کی، اور اس موقع فرمایا تھا روح جب بدن سے نکلتی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے نا ون نازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی کے ساتھ روح نکالتے ہیں۔ روح جسم میں چھپتی ہے، جب نکالتی ہے نا بدن سے روح نکلنے لگتی ہے تو روح اور بدن کا عمر بھر کا ساتھ ہوتا ہے تو وہ آسانی سے نکلتی نہیں ہے، اور فرشتے پھر کھینچ کے نکالتے ہیں، پھر وہ کبھی گھٹنے میں، کبھی ٹخنے میں، کبھی پاؤں میں، کبھی انگلی میں، کبھی ران میں، کبھی پیٹ میں، کبھی دل میں، تو چھپتی پھرتی ہوتی ہے، اور نکالنے والا زور دے کے نکالتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس حصے سے نکلتی ہے وہ پھر پچھلا حصہ اگلے حصے کو کہتا ہے اچھا اللہ کے حوالے اب قیامت کو ملیں گے، پاؤں سے روح نکل کے پنڈلی میں آگے، پنڈلی سے نکلتی ہے تو وہ ران کو کہتے ہیں اللہ کے حوالے اب قیامت کو ملیں گے انشاءاللہ، اب میرے سے روح نکل گئی۔ تو آپ فرمایا سب سے آخر پہ روح آنکھ سے نکلتی ہے، اور آنکھ پھر ناک سے نکلتی ہے، پھر آنکھ اس روح کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے اور پھر آنکھیں بند ہونا بھول جاتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ مرنے والوں کی آنکھیں
بند کیا کرو۔ اور یہ راز کی بات ابو سلمہ کی کھلی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے احد کے بعد اللہ کے محبوب نے بتلایا تھا کہ ابو سلمہ کی روح دیکھ رہی تھی۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ فوت ہو گیا تو ام سلمہ تک خبر پہنچی تو قیامت ٹوٹ پڑی، دل کی دنیا میں پہنچا لگا، ابو سلمہ چلا گیا۔ پھر آنے وحد میں وہ حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا گم ہو جائے یا فوت ہو جائے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور اس سے بہتر عطا کر۔ تو آج ممکن ہے میں دعا پڑھتی ہوں، پھر دعا پڑھی کہ یا اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر دے، پھر کہنے لگے میرے جسم میں جھرجھری آ گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر مدینہ میں تو ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ محبتیں ابو سلمہ کے نام ہو چکی تھیں، ابو سلمہ سے بہتر ہے کوئی نہیں۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھی کرنے کے رات کو میں گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے سوتی تھی اس امید پر کہ ابو سلمہ سے بہتر ہے کوئی نہیں، حدیث ہے سچی، لہٰذا اللہ ابو سلمہ کو قبر شک کر کے دوبارہ حیات نو دے کر پھر میرے پاس بھیج دے گا۔ تو رات اس یقین پہ اپنے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کے سوتی، چونکہ حدیث نے عمل کرنے آسمان زمین بن جائے، زمین آسمان بن جائے، انگارے پھول بن جائیں، پھول انگارے بن جائے۔ حدیث کی صحت میں، یقین میں، حقیقت میں کوئی چیز آگے ریکارڈ بن نہیں سکتی۔ ایک دن صبح بیٹھی تھیں اور اپنے گھر میں چمڑے کو صاف کرتی تھی، چمڑے کو پانی کے اندر کی کر کے پتے ڈالنا، پھر اس میں چمڑا ڈالنا، پھر چمڑے کو صاف کرنا، پھر صاف کر کے بیچ دینا۔ بیچ رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا من دخل باب کون؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حیران ہوئی تو اللہ کے محبوب گھر میں تشریف لائے، عدت پوری ہو چکی تھی، جب ابو سلمہ کی وفات کے بعد عدت پوری ہو چکی تھی۔ آپ نے آگے پوچھا ام سلمہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ کیسے گزر بسر ہوتی ہے؟ میں نے کہا بتایا اس طرح، سلمہ تنگ کرتا ہے، باپ کو یاد کرتا ہے، یہ ہے یہ ہے۔ تو میں نے تکیہ دیا آپ کو کہ آپ تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھیں، تکیہ میرے پاس پڑا تھا، یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، مستند احمد کی روایت۔ تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تو پھر فرمایا ام سلمہ ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ تو میں کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں حق بک ہو گئی، مجھے لگا جیسے خواب ہے، اور میں نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے کہا میں تو بوڑھی ہوں۔ تو کہا میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں۔ کہا میرے بچے ہیں کہ تیرے بچے میرے بچے ہو جائیں گے، کہ مجھے غیرت آتی ہے۔ آفر میں دعا کروں گا شرعی معاملے میں اللہ تیری غیرت کو زائل کر دے اور تو اس کام پہ معتدل ہو جائے۔ پھر کہنے لگے میری شادی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ پھر مدینہ کی عورتوں کو بتایا کرتی تھیں اللہ کے نبی کی دعا کے یقین نے مجھے ابو سلمہ سے محمد بن عبداللہ عطا فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب کی بیویوں میں سب سے پہلے جو فوت ہوئی اللہ کے نبی کے جانے کے بعد زینب بنت جہش تھیں، آپ کی پھوپھا زاد بہن، ساتویں ہماری ماں جس کا میں ذکر بھی کرتا ہوں۔ اور سب سے جو آخر میں فوت ہوئی ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں، یہ اللہ کے محبوب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ سب سے 62 ہجری میں یزید کے زمانے میں فوت ہوئی۔ سب سے آخر پہ اللہ کے محبوب کی جو بیوی فوت ہوئی ہماری ماں پھول مرجایا، وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھا۔ 62 ہجری میں یزید کا زمانہ تھا جب ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ہماری 7ویں ماں زینب بنت جہش اللہ کے محبوب کے گھر میں آئیں۔ یہ اللہ کے محبوب کی سگی پھوپھو امیمہ کی بیٹی تھی۔ ان کا بھائی عبداللہ بن جہش جس کی بیوی زینب بنت خزیمہ تھیں، وہ اللہ کے محبوب گھر میں آئیں، لیکن وہ ام سلمہ سے پہلے فوت ہو گئی۔ ام سلمہ کے نکاح سے پہلے زینب بنت خزیمہ فوت ہو چکی تھی، اور ام سلمہ اسی زینب بنت خزیمہ کے حجرے میں ان کی شادی ہو کے آئی تھی۔ 7ویں ماں ہماری زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، ان کی شادی بڑی لیٹ ہوئی، 35 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں ان کا ہو چکی تھی، پھر مدینہ گئے تو ان کے اہل خانہ نے زینب بنت جہش کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا کہ آپ ان کی نگہداشت کریں۔ زید رضی اللہ کے نبی کے غلام تھے اور ان کی شادی ام ایمن سے ہوئی تھی۔ ام ایمن برکہ نام تھا، حبشن خاتون تھی، کالے رنگ کی تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے جو کسی جنتی حور سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کر لے، اور وہ حبشن تھی، کالے تھے، بھدے نقوش تھے، موٹا موٹا رنگ تھا، چہرے پہ چیچا کے داغ تھے، ان سے شادی کی، اور ان سے اللہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عطا کیا اللہ کے نبی کو۔ اب زینب بنت جہش نجیب الطرفین ہے، نجیب الطرفین کس کو کہتے ہیں؟ ماں بھی ہاشمی باپ بھی ہاشمی، بیت اللہ کی گدی نشین، بیت اللہ کے متولی، زینب کی ماں ہاشمی، زینب کا باپ ہاشمی، بیت اللہ کے متولی، مکہ کے رہنے والے، سردار قبیلہ، مدینہ ہجرت کر کے 35 سال عمر تھی۔ ادھر جو زید ہیں غلام ابن غلام ہیں، بکتے بکاتے آئے، اوکاز کے میلے میں بکے، حکیم بن حزام نے خریدا، اور پھر جب سیدہ خدیجہ اللہ کے محبوب کے گھر میں بیوی بن کے آئیں تو حکیم بن حزام نے تحفے کے طور پر اپنی پھوپھا زاد بہن کو
حضرت زید عطا کر دیے، پھر زید بن محمد ہو گئے، پھر پلتے رہے، پھر آپ نے ان کی شادی کر دی حضرت ام ایمن کے ساتھ۔ ام ایمن موجود تھیں تو آپ نے فرمایا زینب تم زید سے شادی کرو۔ ایک تو زینب کا شادی کرنا غلام کے ساتھ، پھر کالا رنگ، پھر بکتا بکاتا۔ عربوں میں ٹرائبل سسٹم، قبائلی نظام بڑا شدت پہ تھا۔ سیدہ زینب کے لیے اس کو ہضم کرنا اور ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل تھا۔ آدمی پیسے دے دیتا ہے لیکن جذبوں کی قربانی مشکل ہوتی ہے۔ سیدہ زینب کو جذبوں کی قربانی دینی پڑ رہی تھی کہ آپ زید سے شادی کرو، غلام، سوکن کے اوپر ہو ام ایمن، اور سوکن کا بیٹا اسامہ بھی ہے۔ یہ کئی ایسے پتھر تھے جن کو چوم کے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو زینب کے بھائی عبداللہ بن جاش نے کہا اللہ کے نبی مہربانی فرمائے، کفو کوئی نہیں، کفو کہتے ہیں جوڑ کو، جوڑ کوئی نہیں، وہ غلام ہے یا آزاد ہے، وہ نوکر ہے یا سیدزادی ہے، جوڑ کوئی نہیں۔ فرمایا نہیں شادی کر لو۔ کہا جو اس کی پہلی بیوی ہے ام ایمن ہے، بچہ اسامہ ہے، آپ نے کہا کر لو۔ تو پھر شادی ہوگی۔ 1 سال تک وہ شادی چلی لیکن میاں بیوی میں بن نہ سکی کیونکہ کوئی آپس میں کف نہیں تھا۔ وہ بات کرتی کہ تم غلام زادے ہو کر مجھے حکم دیتے ہو، میں تو اللہ کے نبی کے سامنے سرنڈر کر گئی، ورنہ تمہارا اس قابل ہو کہ تم مجھے حکم دو۔ تو 1 سال تک زید شکایت کرتے رہے کہ زینب میری بات نہیں مانتی۔ تو 1 سال کے بعد طلاق ہوگی۔ فلما قضا زید منہا وطرا، قرآن مجید میں جاتا ہے۔ واحد صحابی ہیں زید، ہمارے ہاں زید نام بھی کم رکھا جاتا ہے۔ زید واحد صحابی ہیں تمام صحابہ میں سے جن کا نام قرآن میں ہے، باقی کسی صحابی کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، علی، حسنین، ان کی صفات آئی ہیں، ان کے خصائص آئے ہیں، ان کے پس منظر میں شان نزول ہے، لیکن نام صرف ایک صحابی کا، فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید طلاق دے چکے۔ تو اب ایک تو زخم تھا غلام سے شادی، دوسرا زخم تھا سوکن کے ساتھ رہنا، تیسرا زخم تھا اللہ کے نبی کی ماننے کے بعد 1 سال تک زید کے ساتھ بن نہ سکی، تو پھر طلاق ہوگی۔ طلاق ہونے کا زخم گہرا تھا۔ زینب رضی اللہ کی شان کے حضرت عائشہ کا ولیمہ ہوا ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں ولیمے کے نام پہ اتنا، حضرت عائشہ کہتے ہیں میرا ولیمہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں ولیمہ اتنا ضروری سمجھ جاتا ہے کہ مت پوچھیں۔ ایک ولیمہ کے نام پہ کتنے فرائض، کتنے حرام، کتنے اسراف، کتنی فضولیات، کتنی بے پردگیاں، کتنی موسیقی۔ ایک ولیمہ کی سنت کی آڑ میں پیدا ہونے والی کثافتیں اور کباہتیں اور غلاظتیں اور نافرمانیاں گنی جائیں تو وہ 1000 گنا زیادہ ہیں ایک سنت کو زندہ کرنے کے، اور وہ بھی سنت سمجھ کر ولیمہ نہیں کیا جاتا، وہ ولیمہ بھی کسی اور بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ صحابی ہیں جنہوں نے کہا اللہ کے نبی کے گھر میں حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے کہا جی بڑے برتن میں گوشت بھیج دیا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ تھا، یعنی ولیمہ ایک صحابی نے گھر میں کھانا بھیج دیا کہ ولیمہ ہو گیا۔ اور سب سے بڑا جو گرینڈ ولیمہ تھا حضرت انس کہتے ہیں وہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ کا ولیمہ تھا جب ان سے شادی۔ زید نے طلاق دے دی، عمر 36 برس ہو چکی تھی۔ تو پھر قرآن مجید میں وہی ہے اللہ کے نبی پر کہ ہم نے زینب کا نکاح کر دیا، زمین پہ دوبارہ نکاح نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو زخم لگا تھا جذبات پر کہ غلام سے شادی اور پھر طلاق ہوگی، اس زخم کا مندمل اور ڈریسنگ اللہ نے یوں کی کہ زینب کا نکاح آسمان سے، ایسے زینب کا نکاح زمین پہ نہیں ہوا، زینب کے گواہ زمین پہ نہیں ہے، جو اللہ نے آسمان پہ نکاح، اس لیے زینب کبھی کہا کرتی تھی ازواج مطہرات کو اپنی سوکنوں کو کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو، میرا نکاح تو آسمانوں پہ ہوا ہے، تمہارا سب کا نکاح کسی نے باپ نے کیا، کسی کا چچا نے کیا، کسی کا ماموں نے کیا، کسی کا بھائی نے کیا، میرا نکاح میرے رب نے قرآن کی آیت کی روشنی میں آسمان پہ کر دیا، تو نکاح ہو گیا۔ پھر اللہ کے محبوب تشریف لائے اور آ کے آپ کو اپنے رخصتی ہوئی، اور پھر اس میں زمین پہ مسلم کی روایت ہے کوئی نکاح نہیں ہوا، کوئی ایجاب و قبول نہیں ہوا۔ پھر اللہ کی شان کے زینب آٹا گوندھ رہی تھیں، اور پھر جب یہ آیات اتری تو آپ نے زید کو بھیجا کہ تم جا کے اسی زید کو جس نے ڈائیورس دیا تھا سیدہ زینب کو، غلام آپ کو، اسی کو کہا کہ تم جا کے زینب سے کہو کہ اللہ کے محبوب تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے شادی کر دی۔ یہ کہتی میں آٹا گوندھ رہی تھی، زید نے آ کے سلام کیا، تو 1 سال چونکہ میرا شوہر رہا تھا تو میں سلام کو تو پہچانتی تھی۔ میں نے کہا تم کیسے آ گئے؟ کہنے کہ میں ڈرو نہیں، ناراض نہ ہوں، میں آیا نہیں ہوں، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کا پیغام بھیجا۔ تو کہنے لگے میں استخارہ کروں گی، شان بے نیاز سے کہنے لگی میں استخارہ کروں گی، اللہ کہے گا۔ کہنے کہ جن سے استخارہ کرنا ہے اس نے وہی کے اندر آپ کی شادی کا طے کر دیا ہے۔ یہ ہماری 7ویں ماں ہے زینب بنت جہش رضی اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب کے وصال کے بعد جو پھول کو ملایا اہل بیت کا وہ زینب بنت جہش تھی۔ آپ نے فرمایا تھا میرے بعد سب سے پہلے مجھے وہ ملے گا جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ تو سیدہ زینب کا ہاتھ چھوٹا تھا، چونکہ سب سے چھوٹا قد سیدہ زینب کا تھا، سب سے بڑا قد ہماری ماؤں میں سیدہ
سودا بنت زمع کا تھا۔ اور جب یہ کہا نا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میری ملاقات اس سے ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، تو ازواج مطہرات پر اپنا ہاتھ ماپا کرتی تھیں کہ جب 18 ہجری کے لگ بھگ حضرت زینب کا انتقال ہوا تو انہیں پتہ چلا کہ ہاتھ سے مراد وہ بازو یا گوشت نہیں تھا، ہاتھ سے مراد سخی مزاج ہونا تھا، کشادہ دست ہونا تھا۔ میرے ساتھ سب سے پہلے وہ ملے گا جو سخی ہوگا۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، یعنی سخی مزاج ہوگا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ 36 سال کی عمر تھی جب اللہ کے نبی کے ساتھ شادی ہوئی اور پھر آپ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد جو ہماری ماؤں میں اگلی مائیں آتی ہیں اس کا انشاءاللہ اگلے جمعے ذکر ہوگا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ خود بھی آیا کریں، دوستوں کو لایا کریں۔ ماؤں کے تذکرے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آدمی جلتے بلتے صحرا سے کسی نخلستان میں آ گیا ہو، انگاروں سے پاؤں اٹھا کے پھول کی پتیوں پہ رکھ دیا ہو، اور ایک گرم ہواؤں سے کسی آدمی کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جائے، اور ابلتے پانیوں سے کسی کو تازہ چشمے کا پانی مل جائے۔ ماں کی باتوں سے قرار آتا ہے، سکون آتا ہے، ٹھنڈک آتی ہے۔ جس طرح ماں لوریاں دے یا بالوں میں انگلیاں پھیرے تو قرار آتا ہے، بچے کو نیند آ جاتی ہے، تھپکی دے تو دونوں جہان کو سکون مل جاتا ہے۔ یقین جانے ماؤں کے تذکروں سے آدمی کے دل کے اندر قرار کی برکھا برسا کرتی ہے۔